الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ حضرات محترم، اس کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن یہ انسانوں کی بدقسمتی ہے جنہیں سب سے زیادہ عزت اور شرف عطا فرمایا، ان میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہمیں بنانے والا اللہ ہے۔ دنیا کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے مالک اور خالق کو پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ قرآن عزیز کے اندر بڑے واضح انداز میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے مالک و خالق کو پہچان کے اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، یہ جو چاند، ستارے اور سورج دیکھتے ہو، یہ بھی اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، یہ بلند و بالا پہاڑ بھی اپنے مالک کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، سارے درخت بھی اپنے مالک کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی کچھ ہیں جو اپنے مالک کو پہچان کے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، بہت سے ایسے ہیں جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، ان پہ اللہ کا عذاب حق ہو جاتا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے مالک و خالق کو پہچانتے ہیں۔ اور اس سے آگے یہ ہے
کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ اپنے مالک کی عبادت کریں، اس کا قرب حاصل کریں، اس کو اپنا دوست بنا لیں، اس کے قریب ہو جائیں، وہ عزت بخش دے گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندے یہ بات یاد رکھ، میرا قرب اگر چاہتے ہو، بھائی جن دونوں ایگزاسٹ بند کر دیے ہیں، ایک چلا دیں نا، ایک چل، ہاں جی ٹھیک ہے۔ میرا قرب اگر چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو میں نے جو فرائض تم پہ مقرر کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ میرا قرب اگر مل سکتا ہے تو فرائض کی ادائیگی سے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، ان فرائض کو ادا کرو گے تو میں اپنا قریبی تمہیں بنا لوں گا، اپنا دوست بنا لوں گا۔ اگر اس سے بھی آگے چاہتے ہو تو نوافل کو ادا کرو۔ جو شخص نفل پڑھتا رہتا ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادات کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کان اس کے ہوتے ہیں، میں اس کا بن جاتا ہے، وہ میری مرضی کے بغیر کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میری مرضی کے خلاف کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے حکم کے مطابق بغیر اس کے ہاتھ چلتے ہی نہیں۔ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ پھر اگر وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی معاملے میں مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہم سب، ہماری زندگی کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، اور اللہ نے اپنی رضا کے مختلف طریقے ہمیں سکھائے۔ اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بہت سی باتیں بتائی۔ انسان ہونے کے ناطے ہم خطا کار، ہم نسیان بھولنے والے ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے ہماری توبہ کے، ہماری معافی کے بے شمار مواقع بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں عزت و شرف دینے کے لیے اللہ نے بہت سے مواقع ہمیں عطا کیے۔ ہم پیچھے رمضان گزار کے آئے ہیں، رمضان کی ایک ایک گھڑی رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے انعامات کی بارش تھی۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ان رحمتوں کو سمیٹا، جنہوں نے ان برکتوں کو پا لیا، جنہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر لیا، جنہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ میرے عزیز بھائیو، زمانہ اپنی تیزی کے ساتھ چال چل رہا ہے۔ رمضان المبارک گزرے 2 ماہ پورے نہیں ہوئے، اللہ ایک موقع پھر ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اس موقع کے متعلق میں نے جو آیات پڑھی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ جو سب سے بلند و برتر ہے، جو سب سے عظیم تر ہے، وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس کے متعلق ائمہ مفسرین، سلف صالحین سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جن چیزوں کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت کے متعلق آج چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ، جتنے بھی دن اللہ نے بنائی ہیں ان 10 دنوں سے افضل اللہ نے کوئی دن بنائے ہی نہیں ہیں۔ ما من ایام افضل عند اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے ازکا عند اللہ، اس سے پاکیزہ دن کوئی نہیں بنائے۔ یہ کون سے دن ہیں؟
یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جو انشاءاللہ آج 28 ذی القعدہ ہے، کل 29 اور زیادہ توقع یہ ہے 30 کا مہینہ ہوگا۔ یہ سوموار کے دن سے یہ فضیلت والے قدر والے دن شروع ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ دن فضیلت والے ہیں، اسی طرح ان دنوں جو بھی انسان نیک عمل کرے گا، اللہ کی نظروں میں سارا سال نیک عمل کرو، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، لیکن ان دنوں جو نیک عمل ہیں اللہ کو اس سے زیادہ عمل اچھا لگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کی فضیلت جب یہ دن آتے لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہیں علم ہے کہ یہ ایسا ہے، لیکن یاد دہانی اس لیے ہوتی ہے کہ سبق تازہ ہو جائے تو انسان کے اندر ایک جد و جہد، ایک کوشش، ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ان دنوں کی فضیلتوں اور عظمتوں کو سمیٹ لوں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر بھی شوق پیدا فرما دے، کیونکہ یہ بات یاد رکھے دل کے اوپر اختیار اللہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے موڑ دے، اس لیے تم اللہ سے التجا کیا کرو۔ کیا؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو کسی غلط سمت نہیں، اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے، میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ جمع دے، کیونکہ انسان کی عزت، اس کی عظمت، اس کی رفعت اسی میں ہے کہ جس انسان کے اندر نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا، نیک اعمال کی خوبصورت سیرت ہوگی، وہ اللہ کی نظروں میں باعزت ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، اس کا چہرہ بلیک ہے یا وائٹ ہے، سرخ ہے یا بالکل پیلا زرد ہو چکا، کمزوری سے نڈھال ہو چکا، اگر اس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہے تو اللہ کی نظروں میں اس سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اگر دنیا بھر کا حسن اس کے چہرے پہ ہے لیکن اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو وہ نبی کا چچا ابو لہب کیوں نہیں، اللہ کے نزدیک وہ بدترین انسان ہے۔ العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کے سامنے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا انہو قال مل عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ، ان دنوں جو بھی نیک عمل کرے گا اس سے بہتر کوئی نہیں۔ صحابہ کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اس کائنات میں جہاد سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جہاد یہ اسلام کی کوہان ہے۔ جس طرح اونٹ کے اوپر کوہان سب سے بلندی پہ ہوتی ہے، اس طرح آپ نے فرمایا تھا جہاد سب سے افضل ہے۔ تو ایک لوگوں نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان دنوں نیک عمل کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں فرائض ادا کرنا، نوافل ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں روزہ رکھنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، حج اور عمرہ کرنا، یہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ہاں، نبی کریم نے فرمایا الا رجل، مگر وہ بندہ بہتر ہو سکتا ہے، کون؟ خرج یخاطر بنفسہ ومالہ، جو اپنا سارا مال، اپنی جان لے کے اللہ کے رستے میں نکلا، وہ خود بھی شہید ہو گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا، کچھ باقی نہ بچا، شاید وہ شخص اس سے افضل ہوگا جو ان دنوں عمل کرتا ہے، وگرنہ ان دنوں نیکی کرنے والا انسان سب سے افضل ہوگا۔
اس لیے ہر مسلمان کے دل میں ایک شوق پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم ان دنوں کیا کر سکتے ہیں، ہمارے نبی نے کیا رہنمائی کی۔ یہ دن ایسے ہیں جن جیسے دن پورے سال کے اندر کوئی نہیں آتے، اس میں ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نماز ہے، ہم سارا سال پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہے یہ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، تو یہ نماز بھی ان دنوں ہے، روزہ بھی ان دنوں ہے، خرچ بھی کسی وقت کر سکتے ہیں، لیکن حج وہ صرف ان دنوں ہو سکتا ہے اور کسی دن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جتنی عبادتیں انسان کے لیے فرض قرار دی ہیں، ان ساری عبادتوں کو ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان دنوں کثرت کے ساتھ نیک عمل کرو۔ سب سے پہلے انسان ذکر کرتا ہے، اس کی زبان پہ اچھے کلمات نکلیں، عمل اگلا مرحلہ ہے۔ تو جب وہ ذکر کرے تو کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، 4 کام کثرت کے ساتھ کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کائنات میں جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ نے ان 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے بنائے ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ اتنی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو بھی باتیں ہوئی، سیدنا ابراہیم نے ایک پیغام دیا جو میرے اور آپ کے لیے تھا۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اے امت محمد الرسول اللہ، خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کو سلام آیا تھا بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم کی طرف سے۔ آپ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا۔ خوش نصیب ہیں جن کو سلام دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب صرف سلام پہ خوش نہیں ہو جانا، اگلا پیغام بھی سن لو۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا پیغام پہنچانا، جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کی زمین بڑی سرخیز ہے، تم اس میں اپنے باغات، اپنے پودے لگانا۔ اور اس کے پودے کیا ہیں؟ کس سے پودے لگتے ہیں؟ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا، جنت میں تمہارے لیے اللہ باغات لگا دیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ تو عام حالات کی باتیں ہیں، تو ان دنوں جو کرے گا اس کی فضیلتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت کلمے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث پہلے بھی عرض کر چکا، دہراتا اس لیے ہوں کہ تاکہ ہمیں احساس، سبق یاد ہو جائے کہ نبی کریم ایک دن اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے۔ ام ہانی سیدنا علی کی سب سے بڑی بہن تھی، ان کے گھر گئے۔ انہوں نے عرض کیا، صحابہ بھی بڑے ہی خوبصورت لوگ تھے، بڑے ہی دانا اور عقل مند، نبی کریم اگر ان کے پاس آتے یا وہ خود جاتے تو غنیمت سمجھتے، ہم کوئی آپ کی زبان سے خوبصورت موتی پھول نکلے ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم ہے بوڑھی ہو گئی ہوں، اب طاقت نہیں رہی، دل تو چاہتا ہے نمازیں بھی خوب پڑھوں،
ذکر اذکار بھی خوب کروں، سارے معاملات، لیکن کمزور ہو گیا ہے جسم، میں نہیں کر سکتی، کوئی چھوٹی سی بات بتائیں ان ساری چیزوں کا مداوع ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، اللہ رب العزت جو ہے بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، یقین مانیے اس میں شک ہی کوئی نہیں، اس معاملے میں رحیم و کریم ہے کہ ایک شخص اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں تہجد پڑھتا ہے، جوانی میں روزے رکھتا ہے، بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، وہ نہیں کر پاتا، فرشتے رک جاتے ہیں کہ کیا لکھیں؟ اللہ کہتے ہیں اس کی وہی نمازیں لکھتے جاؤ جو جوانی میں پڑھتا رہا، جو صحت اور تندرستی میں پڑھتا رہا، آج بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، تو میں اس کا رب اس پہ رحم کرتے ہوئے، اس کی کمزوری کو سمجھتے ہوئے میں اس کو وہی اجر دوں گا جو اپنی جوانی اور صحت کے دنوں میں کرتا رہا۔ اس لیے اس صحت کے دنوں میں، اس جوانی کے دنوں میں، اس تندرستی کے ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ان دنوں کی قدر کریں۔ اگر ان دنوں ہم یہ عمل کر لیں گے، کل بڑھاپے کے وقت ہمیں حسرت اور افسوس نہیں ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی کے معاملے میں ہمت عطا فرمائے کہ ہم نیکی کے کام میں سبقت کریں، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ اور قانون ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکی میں سبقت کرنے والے قیامت کے دن سب سے میرے قریبی دوست ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا قریبی دوست بنا لے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے جو میرے لیے کفایت کر جائے کہ میں بہت زیادہ مشقت نہیں کر سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ کہا، یا رسول اللہ اگر میں پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی 100 آل اسماعیل کے غلام، آل اسماعیل دنیا کا سب سے بہترین خاندان ہے، یہ نبی کریم کے آبا ہیں، اللہ نے جتنے دنیا میں خاندان بنائے سب برابر ہیں، لیکن اس کائنات میں سب سے بہترین اگر کوئی خاندان ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کا خاندان ہے، آل اسماعیل ہے، جس میں سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ کہا، آل اسماعیل میں سے جو غلام ہو جائیں 100 غلام آزاد کریں، ایک عام غلام کو آزاد کرنے کا پتہ کتنا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی انسان کو غلامی سے کوئی انسان آزاد کرتا ہے، آج غلام وہ تو نہیں ہے، لیکن آج وہ قیدی جو بے گناہ قید ہو جاتے ہیں، جھوٹے مقدمات میں پھنس جاتے ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی کو آزادی دلا دیں تو نبی کریم نے فرمایا اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے آزاد کروانے والے بندے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو آل اسماعیل کے غلاموں کو آزاد کرنا یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین عمل ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اگر 10 دفعہ صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 دفعہ پڑھتے ہیں تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اللہ ثواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ روزانہ کے عمل ہیں، معمول ہیں، اگر کسی انسان کے نصیب میں ہو جائیں تو کہا جو 100 مرتبہ کہے گا سبحان اللہ، 100 آل اسماعیل کے غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ دل میں اور شوق پیدا ہوا، کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو۔ کہا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 100 دفعہ الحمدللہ پڑھوں تو پھر کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 گھوڑے بمے سامان تم جہاد کے لیے مجاہدوں کو دے دو جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ 100 گھوڑے اور بمے سامان مجاہد کا جتنا اجر 100 گھوڑے اور سامان پلان کے خرچ کرنے کا اجر ہے وہ اللہ تمہیں 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کے سبب عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ اور بھی بتا دیجیے۔
آپ نے فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ کہا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 100 دفعہ یہ پڑھوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹ۔ آپ خیبر سے لے کر کراچی تک آپ پورے ملک کا جائزہ لے لیں، آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو 100 اونٹ قربانی کے دن بھی ذبح کرے۔ کہا 100 اونٹ یہاں نہیں، 100 اونٹ خرید کے تم نے کعبۃ اللہ بھیجے اور وہ اللہ کے گھر میں جا کے ذبح ہوں، اور 100 کی 100 قربانیاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ایک بھی مسترد نہ کرے۔ جتنا ثواب ان 100 اونٹوں کا ملے گا وہ 100 مرتبہ تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے عطا فرما دے گے۔ پھر کہا یا رسول اللہ کچھ اور بتا دیجیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر کہنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ کہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ام ہانی اس زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے یہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر جائے، اللہ اتنا اجر تمہیں 100 دفعہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے عطا کرے گے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ ما من ایام افضل عند اللہ، یہ وہ دن ہیں جن دن عمل کرنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل ہے۔ ان دنوں کا اجر اور ثواب کیا ہوگا؟ اور پیارے نبی نے تاکیداً فرمایا ہمیں فَأَكْثِرُوهُنَّ فِيهِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ان دنوں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا۔ یہ جو تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دنوں بازاروں میں ویسے ہی نکل جاتے ہیں اور باہر نکل کے بلند آواز سے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بازاروں میں جو جس کے کان میں یہ آواز پڑتی ہر آدمی تکبیرات بلند کرنا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ بازار میں ایک شور مچ جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ کو بڑی بڑی خوبصورت سواریاں دی ہیں، لیکن ہم ان سے کام کیا لیتے ہیں؟ جب میرے نوجوان بیٹے بڑے خوبصورت بن ٹھن کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نکلتے ہیں تو فل آواز میں ڈیک لگا کے گانے کی آواز نکلتی ہے، ڈھول کی تھاپ کی آواز آتی ہے۔ جاؤ عرب کی سڑکوں میں جا کے کل پرسوں سے دیکھ لینا، جس کے پاس جتنی خوبصورت گاڑی ہے وہ اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کے سارا دن بازاروں میں گھماتا رہے گا، اس میں تکبیرات بلند ہوتی رہیں گی۔ ہر سننے والا یہ ہے اصل فائدہ جو انسان اپنے مال، اپنی سواری، اپنے معاملات سے اٹھا سکتا ہے کہ اس کے کان میں اپنے نبی کی بات پڑ گئی فَأَكْثِرُوهُنَّ فِيهِ مِنَ التَّحْلِيلِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ۔ وہ سارا دن پیٹرول بھی ساڑتا ہے تو کس لیے؟ کہ لوگوں کے کانوں کے اندر اللہ کے کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کی تکبیرات پڑ جائیں، اللہ کی تحمیدات، اس کی تعریف سن لے لوگ۔ کیا اس ملک میں ایک بھی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں یہ شوق ہو کہ میں بھی لوگوں کے لیے ایسا انتظام کر لوں؟ ہم تو اپنے بچوں کی شادی پہ 4 دن ڈیک لگا کے سارے محلے کو بیزار کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کاش ہمارے دلوں میں یہ بھی ہو کہ ہم اللہ کے کلمے کو بلند کر کے خوشی محسوس کریں، یا ہم چلتے پھرتے ہماری زبان سے یہ سنیں
آپ کسی بھی وقت بازار میں چلے جائیں، سیرگاہ میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ آگے پیچھے چلتے ہوئے نوجوانوں کی بات ذرا سنیں، ایک ایک منٹ میں 10 گالیاں۔ کاش ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، چلتے چلتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ہر نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، اور اس میں 1000 میں سے شاید ایک ہوگا جس نے اللہ کی کلام کی تلاوت لگائی ہو، وگرنہ سب گانے سنتے ہوئے جھوم رہے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے تخیلات، یہ ہیں تصورات، یہ ہے ہماری مسلمانی آج۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جب مختلف اقوام کے لوگ بہت سے نیک اعمال، اچھے اذکار، بہت سے فرائض، بہت سے نوافل لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، اور ہمیں ددکار کے پیچھے پھینک دیا جائے گا، تو کیا بنے گا اس وقت ہمارا؟ کہ میں نے تمہیں بھی زندگی تھی، تمہاری جیسے یہ انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی اگر میرے قرب کے لیے محنت اور کوشش کی، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ مجھ سے سوال ہوگا، مجھے اس کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ آج ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے، کل 29، پھر 30، زیادہ تر امکان یہ ہے کہ سوموار کو یہ دن شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ان اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، دوسرا یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو نمازوں میں ویسے ہی کوتاہی کرتے ہیں، اللہ سب پہ رحم فرمائے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ جماعت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم عزم کر لیں کہ ان بہترین دنوں میں فرائض کے معاملے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہم فجر بھی با جماعت پڑھیں گے، ہم ظہر بھی بعد جماعت پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں گے۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک شخص وہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کے دل میں اپنے کاموں میں بھی مصروف ہے، ذہن میں یہ ہے کہ کس وقت ظہر کا وقت ہو تو میں جاؤں اور نماز پڑھوں۔ ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو عصر کے لیے سوچ بن گئی، عصر کا پڑھ کے فارغ ہوا تو مغرب کی سوچ، اس کی فکر ہو گئی، مغرب پڑھی تو عشاء کی فکر لاحق ہو گئی۔ اسی فکر کے ساتھ جو انسان دنیا سے جاتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے، فرشتے اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میری نماز کا وقت جا رہا ہے۔ ایسا خوش نصیب اللہ ہمیں بھی بنا دے۔ یہ ریفریشل کورس ہے، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اصلاح کر لیں، ہم اپنے فرائض کو ان کے وقت پہ ادا کرنے کے لیے ہم کوشش شروع کر دیں۔ اگر 10 دن محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ عادت بن جائے گی۔ آپ اپنی عادت بنا کے دیکھ لیں، جس طرح ایک نشہ کرنے والا نشہ نہ کرے تو اس کے لیے قائم رہنا، کھڑے رہنا اور اطمینان حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیو شاید اسے بھی اتنی تکلیف نہ ہو جتنی ایک نمازی کو جب نماز نہیں ادا کرتا جتنی مشقت تکلیف اسے ہوتی ہے۔ وہ تو تھکا دینے والے سفر سے واپس آئے تو اگر نماز نہیں پڑھ پاتا تو رات بھر نیند نہیں آتی کہ میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں تو مجھے نیند آ جائے۔ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا نصیب اچھا کر دے۔ پہلی بات اللہ کا ذکر، دوسری بات اس کے فرائض کی ادائیگی، تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امہات المومنین کہتی ہیں، نبی کریم ان دنوں 9 دن کے روزے رکھتے۔ آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے، آپ ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے۔ ان دنوں 9 روزے رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں۔
نفلی روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دیتے ہیں کہ ایک سوار 70 سال تک اپنی سواری کو بھگاتا رہے، جتنی دور 70 سال میں وہ پہنچے گا، اللہ اس بندے کو جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے نفلی رکھا، اللہ اتنا جہنم سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو روزہ ایک بہترین عمل ہے، ان دنوں روزہ رکھیں۔ ایک حدیث اس میں نبی کریم نے فرمایا ہر دن کا روزہ، اس دنوں ہر دن کا روزہ اللہ 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے گا۔ اور 9 ذی الحج کا روزہ جو اس مہینے کی 9 تاریخ آئے گی، دنیا میں جہاں جہاں چاند جس حساب سے طلوع ہوتا ہے اس اعتبار سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نکلنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے ہاں اپنے درجات کی بلندی کے لیے کوشش کرنے والا؟ اس کے لیے موقع ہے۔ اسی طرح نبی کریم کثرت کے ساتھ ان دنوں صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی ان دنوں صدقہ کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں قربانی کرنے، چلو قربانی کریں گے باقی سارا خلاص۔ جس طرح ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں نا، وہ تو فریضہ ہے نا ہم پہ، لیکن یہاں فریضہ نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ ہم اپنے ان بھائیوں کو فراموش نہ کریں جن کے پاس عید کا دن گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جن کے بچے بلک رہے ہیں کہ ان کا باپ انہیں ایک کپڑے کا سوٹ لا دے، وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اچھا لباس پہن کے باہر نکلے، جن کی بیٹیاں اس لیے تڑپتی ہیں کہ عید کے دن اچھا کوئی کھانا کھا لیں، ہمیں ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے، ان غرباء کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے جن لوگوں کو سہولتیں دی ہیں، آپ کو شاید وہ وقت اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ جن کے پاس ایسا وقت ہے، اللہ انہیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ نے جو انعامات آپ پہ کیے ہیں، اللہ کبھی ان پہ زوال نہ آئے، لیکن ہمیں وہ احساس نہیں ہے کہ جس طرح وہ اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ میڈیا پہ ایک بڑا گندا جو ہے پیش کیا جاتا ہے رنگ، کہ ایک شخص نے اپنے بچے اور بیوی کو اس لیے نہر میں پھینک دیا یا مار دیا کہ انہوں نے روٹی کا تقاضا کیا تھا، اور بدبختوں یہ دیکھو کہ وہ روٹی کھلا نہیں سکتا تھا، اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکا، اس کا دماغ پاگل ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا۔ یہ کیوں نہیں سوچا؟ اور ان کے بچوں کے قاتل تم ہو، حکومت وقت ہے، اس ملک کے بیوروکریٹس ہیں، اس کے جج ہیں، جہاں غریب تڑپتے ہوئے مر رہے ہیں، ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی۔ اور اس میں ہم بھی ہیں، ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، ہمارے وہ محلوں میں رہتے ہیں، وہ بلکتے ہوئے آ کے ہمارے دروازوں پہ مانگتے ہیں، ہم ایک لقمہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ العیاذ باللہ، ان دنوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، غریب بھی عید کا دن خوشی سے منا سکیں۔ یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ نعمت والے لوگوں کو کھڑا کر کے کہے گا، میں تیرے دروازے پہ آیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ ہم کہیں گے اللہ تو مالک الملک ہے، سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، تو میرے دروازے پہ کیسے آ گیا؟ کہا میں تو نہیں آیا، لیکن فلاں مسکین آیا، اس نے پینے کے لیے کچھ تجھ سے مانگا، تو نے نہیں دیا، اسے دھتکار دیا، تو نے اسے نہیں اپنے رب کو دھتکارا ہے۔ تیرے دروازے پہ میں آیا، میں نے کھانا طلب کیا، تو نے کھانا نہیں دیا۔
میں نے کپڑا مانگا تو نے کپڑا نہیں دیا، کیا جواب دیں گے اپنے مالک کو؟ آپ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس نے دیا ہوا ہے؟ جس اللہ نے دیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو دو گے تو تم ان کو نہیں مجھے قرض دو گے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اگر کسی غریب کے منہ میں تمہارا نوالا چلا جائے گا، غریب کی پیاس بجھ جائے گی، غریب کا جسم ڈھانپا جائے گا لباس سے، تو تمہارا رب سمجھے گا تم نے رب کو مقروض کیا ہے، تیرا رب اس قرض کا بدلہ دے گا۔ ان بہترین ایام میں ان غرباء کا خیال رکھو، ان کے لیے خرچ کرو، اور پھر جب قربانیاں کرو تو سب سے پہلے ان غرباء کو دیکھو۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان میں سارے کام اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، ساری رسومات اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو اللہ کا حکم ہے، پہلا حق مہر جس میں ہم بخل کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرنے میں ہم سب بخل کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ دوسرا ولیمہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس معاملے میں کہا کہ ولیمہ کرو، کھلاؤ، لیکن جس ولیمے کے اندر غرباء شامل نہیں وہ بدترین کھانا ہے۔ اور کون ہے؟ یہ تو ہم کر دیتے ہیں کہ فیکٹری کے ملازموں کو فیکٹری میں کھلا دیں، یہ تو کر دیتے ہیں غرباء کو باہر بانٹ دیں، جو بچ جائے گا وہ باہر رکھ دیں، وہ طلباء کو دے دیں۔ کبھی مہمانوں کی طرح انہیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے؟ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ وہ بدترین کھانا ہے جس میں غرباء شامل نہیں ہے۔ کون ہے جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میں نے اتنے بیٹوں کے ولیمے کیے ہیں، کیا اس میں غرباء شامل تھے؟ ہم تو ان میرج ہالز میں جا کے کرتے ہیں جہاں سواری کے بغیر والا انسان پہنچ بھی نہ سکے۔ ذرا سوچنا چاہیے ہمیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج وہ ہمارے سامنے فقیر ہیں، لیکن ہم سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج اس فقیر کو جو مرضی تھپڑ مار دے، جو مرضی دھکا دے دے، جو مرضی اٹھا کے چلا دے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی حیثیت کو بنانا ہے۔ اگر ہم عزت و شرف چاہتے ہیں جس طرح آج اللہ نے آپ کو دنیا میں دیا ہے، تو ان دنوں کی قدر کر لو، ان دنوں نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کا قریبی بنا لو۔ اللہ مالک تمہیں اپنا قریبی دوست بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر دیکھیں میں اللہ نے ایک قانون بنایا ہے قرآن میں، والذین جاہدوا فینا، جو شخص ہمارے دین کے معاملے میں کوشش کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، خرچ کرے گا، قربانی کرے گا، حج اور عمرہ کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اسے اچھے رستوں پہ چلا دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہمیں جنت کے رستوں پہ چلا دے تو والذین جاہدوا فینا، اللہ کے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان میں کرنے والے اعمال یہ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، میں پھر عرض کر دوں۔ نبی کریم نے فرمایا فَأَكْثِرُوهُنَّ فِيهِ من التکبیر، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، والتحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، والتحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ، والتسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں سبحان اللہ وبحمدہ، یہ دونوں کلمے ملا کے جو انسان پڑھتا ہے، اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ، جو سمندر جب جوش میں آتا ہے تو اس کے پانی کے اوپر جھاگ آتی ہے، وہ اس کے پانی سے زیادہ بھی محسوس ہوتی ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی معافی کے دن ہے،
عزت و شرف بڑھانے کے دن ہے۔ ما من ایام افضل عند اللہ، ان 10 دنوں سے افضل اللہ کے نزدیک کوئی دن نہیں ہے، اور ان میں 9واں دن جو یوم العرفہ کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سارے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے یوم العرفہ کا دن آزاد کرتے ہیں۔ اللہ جب لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں، شیطان مٹی پکڑ کے اپنا سر میں ڈالتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اللہ نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی رحیمی، یہ اللہ کی کریمی، یہ اللہ کی مہربانی، یہ اللہ رب العزت کا شرف، یہ اللہ کا احسان ہے اے حضرت انسان میرے اور آپ کے اوپر، کہ ہمارا تھوڑا سا دل رقت میں آ جائے، اللہ سے رو کے معافی مانگ لے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح رمضان فرض نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا، نوافل کو ادا کرنا، رات کو تہجد پڑھنا، فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، ذکر اذکار کرتے ہوئے جب اشراق کا وقت آنا 2 رکعتیں نماز پڑھ لینا، اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیو روزہ رکھیں، ایک تو صحت اچھی ہو جاتی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب روزہ رکھا جائے نا، عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں جی میں شوگر کا پیشنٹ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کیونکہ میں بھی اس کیفیت سے گزر رہا ہوں، جب روزہ رکھیں تو شوگر ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بہانے بازی ہے۔ روزہ رکھیں، صحت پائیں اور اللہ کے ہاں اجر بھی پائیں۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا جب ہم کسی انسان کو قبر میں داخل کر کے آتے ہیں تو ذرا تصور میں سوچا کریں، اگر تو اس کے پاس اچھے اعمال ہوئے تو کتنی وسعت مل جائے گی اس کی قبر میں، اگر اس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ نہ ہوا تو یہی قبر اسے شکنجے کی طرح کس کے اس کی پسلیوں تک کو توڑ کے رکھ دے گی، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھ جائے گا، اسے آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت تو ہمارے دل تڑپ جانے چاہیے، ہمیں اپنے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ ہمارے انجام کو بہت اچھا کر دینا، اے اللہ برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم کسی میت کے پیچھے جاتے ہیں، ہم تماشے کرتے ہوئے نہ جائیں بلکہ یہ سوچتے ہوئے جائیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ 2 کیفیتوں میں ایک ضرور ہے، اگر تو وہ اچھا ہے تو وہ منتیں کر رہا ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو، تو اگر وہ خدا نخواستہ اچھا نہیں ہے تو کہا اگر انسان اور جن کے علاوہ ہر جاندار اس کی آواز سنتا ہے، وہ اتنی بری طرح چیخ رہا ہوتا ہے، یا ویلتا این تذہبونی، ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو۔ سورۃ نبا کے آخر میں فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت انسان کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، میں انسان ہی نہ ہوتا۔ تو آج ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اس وقت ایسے انسان ہوں کہ ہماری میتوں کو اٹھا کے لوگ جا رہے ہوں، ہم لوگوں کی منتیں کریں، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ جب فرشتے ہمارا حساب لے کے فارغ ہوں تو ہم اللہ کی منتیں شروع کر دیں، یا ربی اقم الساعہ، اے اللہ جلدی سے قیامت کا ہم کر تاکہ ہم اپنے مقام پہ پہنچ جائیں۔ ایسا کون کہے گا جس نے آج کے دن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے اللہ کے دین کے لیے، نیکی کے لیے اور نماز کے لیے، روزے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے لیے کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، اللہ پھر اسے اسی رستے پہ ڈال دے گا۔ آج یہ پاکیزہ اور مقدس دن ہے، ان دنوں کی قدر کیجیے۔ دوسری بات میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ وہ اتوار کی مغرب سے پہلے پہلے اپنے بال، اپنے ناخن، غیر ضروری بال ہیں یا سر کے بال، انہیں کٹوا لے۔ اس کے بعد قربانی کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے ناخن اور بال نہ لے۔ یہ نبی کریم کا حکم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ ایک عظیم اجر سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں نیکی کے معاملے کی قدر کرنی چاہیے۔ ممکن ہے یہی ایک عمل ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ لے۔ اور بعض لوگوں کو کاٹنے کی عادت ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر بندہ نہاتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، کاٹنا نہیں ہے، جان بوجھ کے اکھیڑنا نہیں ہے۔ تو ان دنوں اپنے آپ کو ان باتوں سے محفوظ رکھیں۔ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ نے تم پہ عید کا دن موقد کیا ہے، تاکید کی ہے، اس لیے تم ان دنوں قربانیاں کرو۔ تو ایک شخص نے کہا میرے گھر میں جو جانور ہے وہ دودھ دیتا ہے، مؤنث ہے جانور، دودھ دیتا ہے، بکری ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو 10 دن، اور اس کے بعد کر لینا، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان دنوں ان باتوں کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آخری عرض یہ ہے، دیکھیں ایک شخص سڑک پہ کھڑا ہو کے گالی نکالے، ایک مسجد میں نکالے، یقینی بات ہے آپ کہیں گے مسجد میں گالی نکالنے والے نے کیوں ایسا کیا، جبکہ گالی دونوں نے ایک ہی نکالی۔ بازار اور مسجد میں فرق ہے کہ یہ اللہ کا ایک پاکیزہ اور مقدس گھر ہے، یہاں گالی نکالنے والے کو بہت بری نظر سے، یا کوئی بھی گناہ کرنے والے کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا۔ اسی طرح یہ مقدس اور مطہر دن ہے۔ اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے ہی روک لیں۔ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعوت ہے کہ ہم کوئی غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لیں، یہ تو بڑے مقدس اور مطہر دن ہے، ہم اپنے آپ کو غلطی سے ہی روک لیں، گالی دینے سے روک لیں، دوسرے پہ زیادتی کرنے سے روک لیں، رشوت لینے سے اپنے آپ کو روک لیں، دھوکہ دہی کرنے سے روک لیں، ملاوٹ کرنے سے روک لیں، اور پھر لطف محسوس کریں کہ اللہ نے نیکی میں کیا لطف رکھا ہے۔ جو شخص خالص دودھ پیتا ہی نہیں، اسے کیا پتا اس کا کیا لطف ہے۔ تو یہ بات اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑے مقدس اور مطہر دن ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر